محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے پروگرام انٹرویوز میں آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم اور مکرم اور ایک ایسی ہستی جو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف آئے، سابقہ قادیانی اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ، عرفان محمد برق صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قادیانیت کے ساتھ گزارا ہے۔ اب الحمدللہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم ان سے آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور قادیانیت سے اسلام کی طرف ان کا جو رخ ہے وہ کیسے ہوا۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عرفان محمد برق صاحب سے۔ السلام علیکم۔ عرفان برق صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کہاں پہ ہوئی؟ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ کیا ہے آپ کا خاندانی پس منظر کے بارے میں سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے دادا تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے اس طرف قادیانیت کو قبول کیا تھا۔ وہ ضلع گرداسپور کے رہنے والے تھے، گاؤں کے اندر ان کی رہائش تھی۔ تو وہیں پہ مرزا قادیانی نے، چونکہ قادیان بھی تھا اور وہ ضلع گرداسپور کے اندر ہی آتا ہے، تو وہیں سے اس فتنے کا آغاز ہوا۔ تو میرے دادا نے سب سے پہلے ہمارے خاندان کے اندر مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور وہ کوئی پڑھے لکھے تھے نہیں۔ مثلاً اس دور میں ویسے بھی تعلیم بڑی کم تھی، اور وہ خود بھی جو تھا وہ تعلیم سے آشنا نہیں تھے، اور یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ مرزا قادیانی اس کے دعویٰ جات کیا ہیں، اس کی کیا اس نے کیا باتیں کہی ہیں۔ وہ محض اس کو ایک مجدد کی حیثیت سے لے کے، یا اس کو ایک امام کی حیثیت سے انہوں نے قبول کیا، تو اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اب جب انہوں نے قادیانی مذہب کو اختیار کیا، تو اس کے بعد جو ہماری پوری برادری تھی، جو آگے نئی نسل چلی، میرے والد، میرے چچے، میرے تائے، عزیز و اقارب، وہ سارے اسی اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ کسی نے کوئی تحقیقات نہیں کی، کسی نے کوئی سمجھا نہیں، کسی نے کوئی اس کے بارے میں۔ بس وہ اس لیے قادیانی ہوئے سارے کہ ان کے چونکہ والد قادیانی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پھر ہم یہاں پہ آ گئے، میرے دادا اپنی ساری اولاد کو لے کے۔ میری پیدائش لاہور کی ہے، پھر لاہور میں ہم نے رہائش اختیار کی۔ تو میں بھی یعنی کہ اسی قادیانی خاندان سے میرا تعلق تھا، اور جو میرے والد ہیں وہ اب بھی ان کا قادیانیوں کے ہاں بڑا مقام ہے، اور ان کی عبادت گاہ کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ نذیر احمد۔ کس علاقے میں شروع سے مقیم ہیں؟ جی لاہور میں، شمالی لاہور کا علاقہ ہے، یہاں پہ اس کا نام ہے کاچو پورہ پاک نگر، محلہ پاک نگر میں آتا ہے۔ جی تو آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے حاصل کی؟ وہ میں نے لاہور سے حاصل کی، اپنے علاقے کے مقامی اسکول میں۔ تو بعد میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے وابستہ ہو گیا، وہاں میں نے ایف اے کیا۔ پھر میں نے گریجویشن کی اسلامیہ کالج سول لائن سے۔ تو اس کے بعد پھر میں مختلف اخبارات میں اس کے ساتھ اٹیچ رہا، روزنامہ تبصرہ کے ساتھ اب بھی میں اٹیچ ہوں، اور پورے پاکستان کے اسلامی جرائد، اخبارات، رسائل، اس کے اندر میرا ایک آرٹیکل وغیرہ لکھنے کا سلسلہ ہے۔ جی تو آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے وہ بھی کچھ حاصل کی، جس طرح ہمارے یہاں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے ترجمہ، تو یہ بھی آپ نے تعلیم جو حاصل کی یہ وہاں آپ نے حاصل کی ہے؟ یہ قادیانی کے وہاں جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں پہ حاصل کی ہے یا نہیں حاصل کی؟ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی، ظاہری بات ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو گرد و نواح سارے میں نے قادیانیوں کا ماحول دیکھا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں اتنا نظام نہیں ہے بچوں کی تربیت کا، ان کو اسلامی تھاٹ دینے کا یا ان کی تربیت کرنے کا، لیکن قادیانیوں میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں چاہے وہ بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، بڑھیا ہو، جوان ہو، کوئی ہو جو ان کی اس جماعت سے وابستہ ہے، اس کی وہ باقاعدہ تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے وہ پروگرامز کرتے ہیں، وہ میٹنگز کرتے ہیں، وہ ان سے پیپرز لیتے ہیں، ان کو وہ سکھایا جاتا ہے، ان کی وہ ہفتہ روزہ ماہانہ میٹنگز کے اندر، پروگرامز کے اندر باقاعدہ ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے کچھ رسائل ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے لیے ماہنامہ تشہیر الاذہان یہ ربوہ سے نکلتا ہے، یہ ان کے بچوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی خواتین جو ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے ماہنامہ مصباح نکلتا ہے، یہ بھی ربوہ سے نکلتا ہے۔ پھر جناب انصار اللہ ہے ان کے بوڑھوں کے لیے، خالد ہے ان کے نوجوانوں کے لیے، اخبار ان کا الفضل ہے، لاہور ان کا اخبار ہے۔
تو یہ مختلف اخبارات کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر ہم بھی اسی دور سے گزرے، اسی پروسیس سے گزرے، تو مجھے بھی باقاعدہ قادیانیوں کے پروگرامز میں جانے کا اتفاق ہوتا رہا، اور میں ان کے مختلف پروگرامز میں حصہ بھی لیتا۔ مرزا قادیانی کے کردار کے حوالے سے جو سوالات آتے، ہم اس کے جوابات تیار کرتے، دیتے آگے سے۔ جو مسلمانوں کے خلاف جو قادیانی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اگر کوئی مسلمان ملے تم نے اس کا رد کیسے کرنا ہے، اس کا تم نے توڑ کیسے کرنا ہے، تو وہ بھی سوالات، اس کے جوابات ہمیں وہ اس دور میں ہی وہ باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی تھی۔ اور ہمارا اور مسلمانوں میں کے درمیان فرق کیا ہے، اس سلسلے میں جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے قادیانی جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ دجل تلبیس کے ساتھ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، اس کے بارے میں تربیت، اس کے بارے میں غلط قرآن پاک کی آیات کے غلط تراجم اور غلط اس کی اس کا تشریحات کی جاتی ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں بچپن کے اندر ہی۔ پھر یہ ہے کہ اس اجرائے نبوت کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو قادیانی انہوں نے قرآن پاک سے جو دجل کے ساتھ، جو دھوکے کے ساتھ آیات کا غلط مطلب لے کے، تو وہ بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ سب چیزیں بچپن کے زمانے میں وہ سب ڈالتے ہیں، تاکہ جب وہ بچہ بڑا ہو تو وہ ایک مسلمان کا مقابلہ کرے تو وہ مسلمان اس کے سامنے زچ ہو جائے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی تیاری اس پہ نہیں ہوتی، وہ نہیں سیکھتے، لیکن مرزائیوں کے بچوں کے ہاں سے ہی اس کام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی اسکول لائف تھی اور کالج لائف تھی، اس میں جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو اس وقت آپ جب جاتے تھے کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں، تو آپ کے سامنے ظاہری بات ہے وہاں پہ مسلمان لوگ بچے ہوتے تھے جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے متعلق ان کا آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا تھا، یا آپ کا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا، آپ ان کو کیا سمجھتے تھے، آپ کو کیا تربیت دی جاتی تھی کہ یہ کون ہے ان کے بارے سے؟ ہمیں قادیانیوں کے بارے میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ کو مسلمانوں کے متعلق کیا بتایا گیا آپ کے بچپن میں، آپ اسکول لائف میں، آپ کون ہیں یہ؟ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ منکر ہیں امام مہدی کے، اور یہ مسیح موعود جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح موعود آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اور یہ کچھ ایسی احادیث دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو تم ان کی جا کے بیعت کرنا، ان کو تم قبول کرنا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو غیر احمدی ہیں یہ منکر ہیں ہمارے مرزا صاحب کے، مسیح موعود کے، امام مہدی کے، تو یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، اور یہ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں وہ فرقہ واریت کی ساری باتیں بتا کے کہ یہ دیکھو یہ آپس میں دوسرے کو کافر کہتے ہیں، پھر یہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں بڑے مظالم کیے، ہمیں یہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں یہ قتل کرتے بھی ہیں، تشدد ہم پہ کرتے ہیں، ملک پاکستان میں ہماری اپنا تنظیم کے حوالے سے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو یہ بڑے ناپاک اور بڑے غلط لوگ ہیں۔ تو ان سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو ان کے مولوی حضرات ہیں، جو ان کے پیر حضرات ہیں، ان سے تم نے اوائڈ کرنا ہے، ان سے ان کے قریب جی کہتے ہیں، اور یہ اتنی شدت سے علماء کرام کے بارے میں یہ نفرت پیدا کرتے ہیں بچپن میں بچوں کے ذہنوں میں کہ اگر یعنی کہ تم کتے کے پاس چلے جاؤ لیکن تم مولوی کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے خود یہ بارہا ان کے مربیان جس کو یہ اپنا عالم کہتے ہیں، اپنا بڑا کہتے ہیں، ان کی جماعت کا وہ جو نمائندہ ہوتا ہے مذہبی، تو اس سے میں نے بارہا یہ بات سنی کہ یہ جو علماء ہیں یہ کتوں اور سوروں سے بدتر ہیں، یعنی کہ اس حد تک یہ اب جب بچپن کے زمانے میں ہی کسی بچے کے ذہن میں آپ یہ بات ڈال دیں گے کہ آپ نے علماء کے پاس نہیں جانا اور انہیں بندوں اور کتوں سے آپ نے تشبیہ دینی ہے۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، تو یہ تو پہلی بات یہ بھی اخلاق کی انڈی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کتا اور بندر اور سور کہہ رہے ہیں بغیر اس کو آپ کچھ وہ کیے، تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بچپن کے زمانے میں بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جائے گی تو وہ پھر جب بڑا ہوگا تو وہ پھر مولوی سے نفرت کرے گا، قریب نہیں جائے گا، جب قریب نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ اس کو سمجھائے گا کیسے۔ یعنی کہ میرا پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قادیانی جو مسلمانوں کو غیر احمدی کے لقب سے پکارتے ہیں کہ یہ غیر احمدی لوگ ہیں، جی ایسا ہی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں غیر احمدی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر احمدی ہیں اس لیے یہ منکر ہیں اور یہ کافر ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بچپن سے بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جو غیر احمدی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے بارہا
اس پہ بیانات دیے، اس کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص مرزا صاحب کو نبی اور رسول نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دارا اسلام سے خارج ہے۔ اور اس نے یہاں تک بیان کیا کہ کوئی بچہ ہے غیر احمدی کا، وہ مر جائے تو تم نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، چونکہ وہ غیر احمدی تھا، وہ کافر تھا، تو کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بھی ہمیں اسی طرح کافر سمجھتے ہیں اس طرح ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز آ کر بتاتے نہیں ہیں عوام میں، لیکن یہ بچپن سے ذہن سازی کرتی جاتی ہے ہر ایک کی کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ جی بالکل، میرے پاس ابھی یہ کتاب موجود ہے مرزا بشیر احمد کی۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا، نام نہاد اس کا بیٹا تھا مرزا بشیر احمد۔ یہ وہ کتاب ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام دنیا کے مذاق پر نظر، اور یہ قادیان سے کتاب پرنٹ ہوئی ہے۔ ملنے کا پتہ دفتر کشمیر و ذہان قادیان، اور اس کا رائٹر مرزا بشیر احمد ہے جو خود کو مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ اس کے سلے سے بھی کتاب میں اس پوری کتاب کے اندر اس نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اس نے 20 بار کہا کہ جو شخص مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا، اگرچہ اس نے نام بھی نہیں سنا مرزا صاحب کا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دارا اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ مرزائیوں کے ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مرزا قادیانی کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی کی بڑی عزت کرتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں، بڑی تکریم سے اس کا نام لیتا ہے، بڑی محبت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس کو بڑا نیک انسان تصور کرتا ہے، اور اس کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، یہاں تک کہتے ہیں، لیکن اگر وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا تو نبی نہ ماننے کے باعث وہ کافر ہے۔ اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا قادیانیت سے اسلام کی طرف جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ عام حالات میں تو ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ مسلمان کرتا ہے، ایک آدمی قادیانی پیدا ہوا وہ قادیانی ہی کرتا ہے، عیسائی ہے، ہر آدمی اس طرح ہے، لیکن موسٹ آف پیپل ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کا قادیانیت سے اسلام کی طرف سفر وہ کیسے ہوا؟ کیا آپ واقعہ ایسا پیش آیا یا آپ کی اپنی کوئی تحقیق تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ اسلام کی طرف آپ کا رخ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، جب میں خود قادیانی تھا تو ظاہری بات ہے ہر قادیانی خود کو مسلمان سمجھتا ہے، تو میں بھی خود کو مسلمان سمجھتا تھا۔ اب میرے ذہن میں کچھ سوالات آتے تھے جس کو یہ قادیانی غیر احمدی کہتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں، وہ یہ تھے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی پروگرام ہوتا، کوئی شادی کی، کوئی خوشی کی تقریب منعقد کی جاتی، تو اہل محلہ باقی سارے محلے والوں کو اس تقریب کے اندر مدعو کرتے تھے، ان کو انوائٹ کیا جاتا، لیکن ہمارا بائیکاٹ کرتے تھے۔ اور میں دیکھتا کہ ہم کسی سے اسلام کرتے، ہمیں آگے سے کوئی جواب نہ دیتا، ہم لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش کرتے لیکن لوگ ہم سے دور بھاگتے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو کیا ان کو شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑے اخلاق والے لوگ بھی ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، بڑی محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ آپس میں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو وہی رحم دل جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے بارے میں ان کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، مشدد ہو جاتے ہیں، وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ جب کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بھی حج کرنے قائل ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ لوگ ہمیں روکتے ہیں، وہاں پہ جانے نہیں دیتے، ہم سب اسلام کو مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم غرباء کی مدد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسلامی کام سارے کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہے، احادیث کی کتب ہے، اسلامی لٹریچر ہے، تو پھر کیا وجہ کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ کہ ان کو شعور نہیں ہے؟ اچھا، پھر میں سوچتا تھا کہ ان میں ہمیں کافر کہنے والوں میں اس طبقے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں۔ چلیں پاکستان کے علماء کرام کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ 2 نمبر ہے، غلط ہیں، تو کیا پوری دنیا کے علماء نعوذ باللہ ان کو سمجھ نہیں ہے؟ کیا امام کعبہ ان کو سمجھ نہیں ہے؟ امام کعبہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو مسجد نبی شریف کے امام ہیں ان کا کیا رتبہ، کیا ان کی شان ہے، وہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے سارے علماء ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایسا کیا کہہ رہے تھے، یا اس کی کچھ وجوہات ہوگی، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں بتایا جاتا تھا نا جی، ہمیں بچپن میں یہ تربیت دی جاتی تھی کہ یہ سارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہتے تھے ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے قریب مولویوں کے پاس مت جایا کرو کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، تمہارے بڑوں کو یہ گالیاں نکالتے ہیں، تم ان سے کیا ان کے پاس کیا کرنے جاؤ گے۔ تو یہ سب باتیں قادیانیوں کو پتہ ہیں کہ پوری دنیا کے سارے علماء، سارے
مفکر، سارے جو اہل اسلام ہیں وہ سارے ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کافر ہمیں کیوں سمجھتے ہیں اور یہ نفرت ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو میں سوچتا تھا کہ میں خود کو قادیانی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے والد قادیانی، میرے دادا قادیانی تھے، میرے بھائی قادیانی، میری والدہ قادیانی، اس لیے میں بھی اسی مذہب میں نے آنکھ کھولی اور میں نے بھی خود کو قادیانی کہنا شروع کر دیا۔ مجھے پتا تو نہیں ہے اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے اس کے بارے میں ڈیپلی، تصویر کا میں نے ایک رخ دیکھا ہے۔ تو میں سوچتا تھا اگر میری آنکھ کسی ہندو کے گھر میں کھلتی تو میں بھی بتوں کو سجدے کرتا ہوتا، میں بھی بتوں کے سامنے جناب وہ بھنگڑے ڈالتا ہوتا، ان کو اپنا رب جانتا ہوتا۔ اگر میرے گھر میں میرا باپ اگر عیسائی ہوتا تو میں بھی سلیب کا پجاری ہوتا، میں بھی 3 خداؤں کا قائل ہوتا۔ اگر میرا باپ یہودی ہوتا میں بھی یہودی ہوتا، اگر وہ سکھ ہوتے تو میں بھی سکھ ہوتا۔ تو میں اگر خود کو قادیانی یا احمدی کہتا ہوں تو اس لیے کیوں کہتا ہوں کہ میرے گھر والے قادیانی ہیں؟ اگر تو قادیانی یہ سچا دین ہے تو پھر میں اس کے بارے میں تحقیق کروں، پڑھوں، اور پڑھنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی میں پریچنگ کروں، اس کی تبلیغ کروں کہ حق کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ غلط ہے اس کو پڑھوں محض اس لیے میں مرزئی نہ رہوں کہ میرے گھر والے مرزئی ہیں، اگر میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے اس کے اندر کوئی ایسی خرافات ملتی ہیں، کوئی ایسی بات ملتی ہے جیسا کہ علماء کرام ہمارے بارے میں کہتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی گھٹیا انسان تھا، وہ بڑا یہ تھا، وہ بڑا وہ تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ جناب پاگل تھا، اس کے بارے میں بڑی چیزیں جو پیش کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کروں اور مجھے کچھ ایسی باتیں مل جائیں، پھر میرے ذہن میں تھا کہ میں تحقیق کرنے کے لیے جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کتاب اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ٹکرائے گی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو میں قبول کر لوں گا۔ میں نے یہ ذہن بنایا تحقیق کرنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ مرنے سے پہلے میں کچھ دیکھ لوں، کچھ تحقیقات کر لوں، کچھ پڑھ لوں۔ اس عمر کی بات ہے جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں سر کرنا شروع؟ یہ میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، یہ اس دور کی بات ہے جی۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میرے ذہن کے اندر ایک اور بات تھی، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قادیانی علماء کرام کے بارے میں بڑا متنفر کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا اگر کسی مولوی صاحب کی میں کتاب پڑھوں گا جو انہوں نے اینٹی مرزیت لکھی ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ایک بات ٹھیک کی ہو، 3 باتیں انہوں نے الزام لگا دی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے جب آدمی کسی کی مخالفت کرنے آتا ہے تو بعض اوقات وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مولوی صاحب کی اگر میں کتاب پڑھوں تو انہوں نے مبالغہ کیا ہو، اس میں کوئی بات نہ ہو، حقیقت کچھ اور ہو، کچھ اور بیان کی ہو۔ اور ہمارے ہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ تو آگے نہیں پڑھتے کہ کس وقت مت جاؤ جب تم حالت ناپاکی میں ہو، یہ دکھاتے ہیں ہم نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے مرزا صاحب کی کسی کتاب سے کوئی جو اعتراض پیش کیا ہو جو ان کے کفر پہ دلالت کرتا ہو، تو وہ یہ میں بھی کہ انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا ہو، عبارت کچھ ہو، انہوں نے کچھ بیان کر دی ہو۔ تو میں کیوں نہ اس کا آسان اور بہترین حل یہی ہے، کیوں نہ میں مرزا صاحب کی اپنی کتابیں پڑھوں، مرزا قادری جو خود کتابیں لکھی ہیں اور اس کے خلفاء، ان کی تنظیم والوں نے، ان کی جماعت نے جو خود بکس لکھی ہیں، کیوں نہ میں ان کو پڑھوں اور سامنے میں قرآن پاک کو رکھوں، اور کوئی چیز مجھے ایسی جو خلاف اسلام ملے، خلاف قرآن ملے، اس کو میں انڈرلائن کروں، اس کو میں سائڈ پہ رکھتا چلا جاؤں۔ یہ میں نے ایک تحقیق کا ایک الحمدللہ ایک راستہ نکالا ہے، ایک ذریعہ، ایک سوچ میری یہ بنی۔ تو اس کے بعد میں نے پھر باقاعدہ چناب نگر صادقہ ربوہ سے مرزائی کتب کو اکٹھا کیا، وہاں پہ شکور بھائی احمدیہ بک ڈپو گول بازار ربوہ پاکستان، وہاں بھی وہاں پہ اس کی دکان موجود ہے، شکور بھائی کے نام سے اس کا چشموں کی بہت بڑی دکان ہے، ہومیوپیتھی کی ادویات بھی وہ دیتا ہے۔ تو میں نے اس کی دکان سے رابطہ کیا، اس سے میں نے بکس منگوائیں اور مرزا قادیانی کی ساری میں نے بکس منگوائیں جو روحانی خزائن کے نام سے، اب بھی میرے پاس میں کچھ اس کی جلدیں لے کے بھی آیا ہوں۔ تو کچھ مرزا قادیانی کے جو اس کے خلفاء تھے، جو اس کے قریبی ساتھی تھے، اس کا بیٹا اس نے کتاب لکھی سیرۃ المہدی، ذکر حبیب لکھی مفتی محمد صادق نے۔ تو اس بک ڈپو سے میں نے وہ باقاعدہ قادیانی کتاب منگوائی، اس میں مرزا قادیانی کی اپنی کتابیں شامل تھیں جو روحانی خزائن کے نام سے میں نے شائع کی، اور اس کے علاوہ جو تھی مرزا قادیانی کے کچھ خلفاء کی بکس تھیں
اس کے بیٹے کی کتاب تھی سیرت المہدی، یعقوب الفانی نے کتاب لکھی ہے، مرزا غازی کا مریض تھا، سیرت مسیح موعود وہ میں نے پڑھی، ذکر حبیب ہے مفت ذکر مفتی محمد صادق مرزا غازی کا بڑا قریبی ساتھی تھا، اس نے اس کی زندگی کے حالات کے بارے میں کتاب لکھی، وہ میں نے منگوائی، میں نے ان سب بکس کو پڑھا۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان بکس کے حوالے سے کتاب یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا غازی نے 83 کے قریب کو لکھی، لوگ روحانی خزائن کے اندر 23 جلدوں کے اندر وہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے دلائل دیے، براہین بیان کیے، اور بڑی نبوت کے حوالے سے اپنی جناب ٹھوس قسم کے دلائل دیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ بات کرنا بھی غلط ہے۔ مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا ہی اس کے تضاد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کتاب نہیں لکھتے، نبی کتاب نہیں لکھتے، نبی پہ اللہ پاک کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے، تو مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا ہی اس کے تضاد ہونے کی دلیل ہے۔ اور پوری دنیا کے تمام نظریوں کو ہم اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی قادیانی کسی ایک بھی نبی کی کتاب ثابت کر کے دکھائے، جو انعام دے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ وہ قیامت تک ہماری اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ درمیان میں بات آ رہی، تو یہ بھی مسلمان بھائیوں سے بھی میں کروں گا کسی نظری سے بات ہو اس کو یہ دلیل دیجیے کہ تمہارا مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں نے بہرکیف کی کتابیں ساری پڑھی تھیں، اور جہاں جہاں مجھے کوئی ایسی بات، اچھا میرے ذہن کے اندر تھا کہ میں نے نیوٹرل ہو کے تحقیقات کرنی ہے، اگر تو میں مرزا قادیانی کے عزت کا احترام کا جو شیش محل ہے اپنے ذہن کے اندر قائم رکھوں گا تو پھر میں تحقیقات نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اس کو ایک نیوٹرل ہو کے دیکھوں گا، منصف مزاجی سے اس کو پڑھوں گا، تو پھر ہو سکتا ہے میں کسی نتیجے میں پہنچ سکوں۔ الحمد للہ میں نے ساری بکس کو پڑھا، دیگر بکس کو ساری پڑھا، جہاں مجھے کوئی ایسی بات ملی میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے ان تمام بکس کو پڑھنے کے بعد میرے یہ ویوز تھے قادیانیوں کے بارے میں کہ اس وقت اس کائنات کے اندر اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا جھوٹ، اور اس سے بڑا کفر، اور اس سے بڑا فریب کوئی نہیں۔ وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جو آپ نے اس کتاب میں پڑھی تھی؟ آپ کے پاس اس میں سے کوئی کتاب کی ایسی دلیل ہے جو آپ پڑھ کے آپ نے بالکل آپ نے ساری زندگی گزاری قادیانیت میں اور آپ کا اتنا ذہن چینج ہو گیا؟ کون سی ایسی باتیں؟ لیکن میں آپ سے کروں کہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ میں نے مرزا قادیانی کے کچھ ایسے دعوے پڑھے ہوتے کہ جس کے بارے میں تھا کتاب ہے پیغام صلح، زندگی کی آخری کتاب ہے اور اس کا آخری پیج ہے، اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی کہ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین میں سے نہیں ہوں، اور آگے لکھا میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا۔ اور ان کی کتابوں کے اندر آپ جگہ جگہ یہ بات پڑھیں گے کہ روح القدس کی قدسیت ہم وقت میرے اوپر کام کرتی ہے، اگر کوئی میں غلط کام کرنے لگوں مجھے فوراً بلانے کے فرشتے ہیں وہ روک دیتے ہیں کوئی ایسی غلطی سے، کوئی ایسے غلط کام سے۔ تو اس لیے کہتا تھا جو میں کہتا ہوں خدا مجھے کہتا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں۔ تو میں نے ان کی بکس کے اندر پڑھا کہ مرزا قادیانی نے خود اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کی۔ مثلا میرے پاس ابھی بھی یہ کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے تجلیات الہیہ، یہ انہوں نے الگ سے بھی اس کتاب کو شائع کیا تھا، یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے تجلیات الہیہ، مرزا قادیانی خود اس کتاب کا رائٹر ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے صفحہ 4 کے اوپر اللہ پاک کے بارے میں ایک بہت بڑا کفر ہوا ہے۔ اور میرے پاس مرزا بشیر الدین محمود کا ترجمہ قرآن پڑھا ہے تفسیر صغیر کے نام سے، اس کے اندر وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ پاک کی کسی شے سے مثال نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ایک طرف میرے ذہن میں وہ بات تھی۔ اب آپ یہ عبارت سنیے گا کہ اس کے اندر مرزا قادیانی نے کتنا بڑا کفر کیا۔ اس میں کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ اب اس عبارت کے اندر مرزا قادیانی نے 3 کفر کیے، یہ آپ دیکھیں میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوگا، 3 کفر کیے ہیں۔ پہلی بات اس نے کی کہ اللہ پاک نے کہا کہ میری مثال کسی شے سے نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مثال اس کی دی جاتی ہے جس کے قریب کوئی دوسری چیز بنتی ہو۔ آپ کی شکل میرے بھائی سے ملتی ہو، میں کہوں گا آپ میرے بھائی کی طرح آپ کی شکل ہے، آپ کی ادا میرے بھائی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات میں اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر خود یہ بات فرما دی کہ میری مثال نہیں دینی، میری مجھ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اس نے ایک تو اللہ پاک کی اس میں مثال دی، یہ کفر کیا، اس نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ میرے پاس روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 پڑھی ہے،
اس کے اندر مرزا قادری نے صفحہ 170 کے اندر یہ بات لکھی. اس نے کہا کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی کسی آیت کے خلاف کوئی اپنا نظریہ پیش کرے، کوئی اپنی سوچ پیش کرے، قرآن پاک کے نقطے یا شوشے کو بدلنے کی کوشش کرے، قرآن کے نظریات کے خلاف برعکس اپنے نظریات پیش کرے، اس نے کہا وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے اور جماعت مومنین سے خارج ہے. یہاں پہ ایک اور بات پتہ لگ گئی، تو جو مذہبی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں. تو پتہ یہ لگ گیا کہ اس کے مرزے کا بھی یہ انکار یہی کیا تھا کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اگر وہ قرآن پاک کے اندر ترمیم قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی نظریات کے خلاف اپنی بات کرے تو مرزا خود بھی اس کو کہتا تھا کہ یہ شخص کافر ہے، جماعت مومنین سے خارج ہے اور ملحد ہے. دوسری یہ بات کہ جب اس نے قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کیا، اللہ نے کہا مثال کی نہیں، اس نے مثال دی، یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوا اور جلد نمبر 3 کے بقول یہ خود ہی اپنے ہی اسی فتوے کی روشنی میں خود کافر ہو گیا. دوسری یہ بات ہے کہ اس نے اللہ پاک کی جو مثال دی ہے کسی عام چیز سے نہیں دی. اگر عام چیز سے دیتا وہ بھی غلط تھا، اللہ جیسی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس نے جو مثال دی ہے وہ اللہ پاک کو اس نے گالی نہیں کہا، اللہ پاک کو اس نے معاذ اللہ چور کہا ہے. میرا ایک دفعہ ایک مزیدوں سے مناظرہ ہوا تو میں نے ان کے مناظر سے ایک سوال کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات جھوٹ نہ بولنا، مجھے تمہیں سچ سچ ایک بات بتانی ہے. میں نے کہا تم اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہو، باہر سے کمرے کے باہر سے تمہاری والدہ بڑے چپکے سے آہستہ سے تمہارے کمرے کے اندر آ جائے اور تم یکدم اپنی والدہ کو دیکھو اور تم کو امی جان آپ کیسے چوروں کی طرح آ رہی ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم نے اپنی والدہ کی عزت کی کہ تم نے اپنی والدہ کی بےزتی کی، تم نے اپنی والدہ کی عزت کی؟ کہتے جی میں نے اپنی والدہ کی بےزتی کی، گستاخی کی. تو میں نے جب یہ بات دکھائی میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ اللہ پاک کو چور کہہ رہا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور چور معاشرے کے اندر کتنی تھرڈ کلاس کرتا ہے. اس کو یہ نہیں کہ لوگ چور جس کے بارے میں یہ لیبل لگ جائے کہ یہ چور ہے، لوگ اسے بس بس کے گزرتے ہیں. اگر وہ کس محلے کے اندر ہو لوگ محلہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چور رہتا ہے. جی انہوں نے خود یہ شعور سے ہی یہ میں نے کتاب منگوائی تھی لکھوا سے، اور یہ روحانی خزائن کے اندر بھی موجود ہے یہ کتاب. یہ الگ سے بھی چھپی تھی تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 4. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اسی کتاب کا یہ 2 کفر ہو گئے مرزا قادری کے. اسی کتاب کے اندر اس نے تیسرا بہت بڑا کفر کیا. یہ سنیے، کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوگا. میری پوری دنیا کے تمام نظریوں سے اس بات ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ میں چوروں کی طرح ہوں. کہ یہاں پہ اس نے اللہ پاک کی گستاخی کی ہے، اللہ پاک کا نام لے کے. مجھے قادیانی بتائیں کہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ میں چوروں کی طرح آتا ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہ بھی اس نے اللہ پاک پہ جھوٹ بولا، یہ بھی اس نے بہت بڑا کفر کیا. جو بات اللہ نے فرمائی ہی نہیں اس نے کہا اللہ فرماتا. تو اللہ کو اس نے گالی نکالی اللہ کا نام لے کے. یہ میں نے کتاب پڑھی. میرے پاس ابھی کافی بکس موجود ہیں کہ جن کو میں نے پڑھنے کے بعد الحمدللہ میرے اللہ پاک نے میری آنکھیں کھولی. مثلاً میں آپ کو اس میں سے ایک کتاب دکھاتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11، اس کی 23 جلدیں قادیانی نے شائع کی، اور مرزا قادیانی کی کل مجموعہ بکس کا مجموعہ ہے وہ اس کے اندر ہے. ساری بکس اس کے اندر ہے، 83 قریب یہ بکس ہے. یہ جلد نمبر 11 کے اندر، اور یہ اس کتاب کے باہر کتاب کی اوپر یہ ربوہ کا ایڈریس موجود ہے، پرنٹڈ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ پاکستان. یہ ربوہ کی کتاب ہے. اچھا اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے صفحہ 291 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر نازیبہ باتیں کہی، اس قدر خرافات بتائی ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کو پڑھے گا تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا اور وہ حیران رہ جائے گا کہ قادیانی کا یہ خلاق ہے، یہ ان کا کردار ہے. ایک طرف جو یہ خلاق کا ڈھورا پیٹتے ہیں، یعنی ہم بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑی ہماری زبان میں بڑی شرینی ہے، بڑی مٹھاس ہے. تو میں دنیا کے تمام چیزوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ یہ مٹھاس ہے تو تمہارے بڑے نہیں، تمہارے لیڈر نہیں، جس کو تم اللہ کا نبی اللہ کا رسول کہتے ہو، معاذ اللہ ذلی بروزی نبی کہتے ہو، تو مجھے بتاؤ کیا ذلی بروزی نبی کی زبان یہ ہوتی ہے؟ کیا امام مہدی کی زبان ایسی ہوگی؟ کیا مسیح موعود نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسے اللہ کے نبیوں کے بارے میں کہیں گے؟ اور اس نے خود اپنی روحانی خزائن کی جلد کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو شخص کسی ایک نبی کی بھی گستاخی کرے گا
ایک نبی کی کوئی توہین کرے گا وہ شخص کافر ہے، خود لکھا مرزا قادری نے۔ اور سنیے اس نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ بات کہی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہو۔ نعوذ باللہ، طنز کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ اس نے بہت سے کفر کیے ہیں، یہاں ایک تو اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی، یا خود کہتا ہے جو توہین کرے گا وہ کافر ہے۔ دوسرا اس نے کہا 3 دادیاں اور نانیاں، جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ مدنیوں کو کچھ ہوش کے نام دینے چاہیے، کوئی ان کو سمجھنا چاہیے کہ کلام پاک کے اندر اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ جن کے نہ باپ تھے نہ والدہ۔ تو یہودیوں کو اس بات کا رد کرنے کے لیے کہ تم حیران ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیسے پیدا ہو، تمہیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے، تم تو مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام جو تھے بن باپ بن مانتے ہوئے، اللہ کس چیز کے بارے میں کہتا ہے کون ہو جا، فیکون بس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کی جو گواہی ہے قرآن پاک کے اندر تھی، اور اس نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں کا نام لکھا، دادیوں کے بارے میں معاذ اللہ، اور اتنی بڑی دادیوں کو گالیاں نکالی، نسل در نسل گالی نکالی اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو باپ نہیں تو دادی کہاں سے آئی؟ اسی کتاب کے اندر معاذ اللہ اس نے، اب دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی کا پرندہ اس کے اندر خون مارتے ہو اٹھنا شروع، یہ اللہ پاک نے کس میں بیان کیا؟ قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو۔ اس کتاب کے 290 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے عیسائیوں نے لکھے کہ اللہ پاک نے بیان فرمائے؟ جب اللہ پاک نے ان معجزات کی تصدیق کر دی کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے قرآن پاک کے اندر، اللہ نے خود بیان کر دیا، واضح طور پہ بیان کر دیا، تو پھر مجھے بتائیے یہ کہتا ہے حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک حق ہے کہ قرآن پاک کے خلاف یہ جو خلافات ہیں یہ حق ہے؟ یقیناً ان کے منہ سے شاید یہی نکلے گا کہ قرآن پاک حق ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن پاک حق ہے، پھر ان کو چاہیے کہ جو حق نہیں ہے اور جو قرآن پاک کو حق نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے حق ہونے کا انکار کر رہا ہے، پھر چاہیے کہ اس پہ جان بھیجے وہ غلط ہے، جھوٹا نہیں۔ کیا جواب؟ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا یہ الزامی طور پہ کہا کہ عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں، بڑے الزامات لگائے تھے، معاذ اللہ آپ کے بارے میں بڑی خرافات، بڑی بکس لکھی تھی۔ تو مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نکالنی شروع کر دی۔ اسلام تو اسی طرح ہمارے بھی نبی ہیں جیسے عیسائی کو مانتے ہیں، یعنی کہ ان کی مت مانی ہے جی، شعور جس کو ہو وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو نبیوں میں تو کسی ایک کی بھی آپ گستاخی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی یعنی کہ اس طرح کی عجیب قسم کی تعویلات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی یسوع کے بارے میں کہا، فرضی یسوع کے بارے، حالانکہ فرضی یسوع نام کوئی چیز نہیں ہے۔ مرزا غازی نے خود اپنی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اور اس نے خود کہا کہ یسوع کے 3 نام ہیں، اس سے یسوع بھی کہا جاتا ہے، مسیح بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے خود لکھا ہے، اس کی کتاب تجھیہ مرام میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس نے خود اعتراف کیا کہ یسوع مسیح کے 3 نام ہیں، کہ اس کتاب کے اندر یسوع مسیح کے 3 نام تجھیہ مرام، کہ اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح ابن مریم بھی کہتے ہیں، یسوع بھی کہتے ہیں، عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا آگے سے یہ تعویلات کرنا یہ سب فضول ہے، اور صرف مرزا غازی کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے قرآن کو نہیں بچانا، انہوں نے نبیوں کی عزت کو نہیں بچانا، پیرا نہیں دینا۔ اگر یہ کریں گے کام تو صرف مرزا غازی کی اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور یہ ان کے کائنات کے بدترین ان کی بدبختی ہے کہ یہ اللہ پاک کی باتوں کو نعوذ باللہ قبول نہیں کرتے۔ میں نے ایک مدرس کی دفعہ بات کی، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ اس مرزا تمہارے لیے جس کو تم نبی رسول کہتے ہو، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی نازیبا باتیں کہی ہیں اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی گالیاں نکالی، یہ کتاب بھری ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گالیاں بکتے تھے نعوذ باللہ، اور یہودی جو تھے وہ ہاتھ سے قسم نکال لیتے تھے، اسی کتاب میں اس نے کہا۔ تو میں نے کہا کہ اتنی خراب بات ہے، تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے مرزا صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہی،
اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت مل جائے گی؟ ان کی تقلید کر رہے ہیں، مرزا نے جو کچھ کہا ہے بغیر سمجھے پڑھے اس کو مانتے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور میں آپ سے جہاں تک ان کے اخلاق کی بات آئی، یہ ہمارے مسلمان جو ہیں اللہ ماشاء اللہ، اس میں سے بھی بہت سارے طبقہ ایسا ہے کہ وہ ان کے قریب ہونے کے بعد بظاہر دیکھتے ہیں کہ ان کا بڑا گیٹ اپ ہے، بڑا ان کا اخلاق ہے، بڑی زبان میں شرینی ہے، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ صرف ان کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایک باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے قریب کرو، ان کو دعوت دو اپنے مرضیت کی، ان کو مرضی کرو، اور یہ ہر مرضی کو حکم ہے کہ تم نے ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو مرضی کرنا ہے، اور یہ سارا ان کا ظاہری اخلاق ہے۔ اخلاق کے بارے میں بات آئی تو میں آپ کو یہ کتاب بھی میرے پاس ابھی پڑھی ہے، یہ کتاب کا نام ہے نجم الہدیٰ، اور مرزا قادیانی کا کتاب کے اوپر نام بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے صفحہ 22 کے اوپر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب لاہور سے پرنٹ ہوئی ہے، ناشر انجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ 22 کے اوپر مرزا قادیانی نے اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں یعنی کہ جنگلوں کے خنزیر ہو گئے، اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا امام مہدی کی ایسی زبان ہوگی؟ کیا مسیح موعود ایسی زبان استعمال کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور مرزا قادیانی کا گالیاں دینا انبیاء علیہ السلام کو، پوری امت مسلمہ کو، اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کے دلیل ہے۔ اگر مرزا اس پہ تھوڑی سی بھی سوچیں، تھوڑا سا بھی فکر کریں، مجھے بتائیں کہ اگر نبی کی زبان ایسے ہوتی ہے نعوذ باللہ اپنے مخالفین کے بارے میں، عام آدمی اگر اس طرح کی گفتگو کرے تو لوگ اس کو بھی شریف آدمی نہیں کہتے، تو کہا جائے کہ ایک ایسا آدمی جس کو نبی کہتے ہیں جو ایسی گفتگو کرتا ہے، اور اس کے باوجود پوری دنیا میں مرزا یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح گالیاں سے، مسلمانوں کو تو انبیاء کو اس طرح گالیاں، تو یہ وہ عبارات ہیں جن کو پڑھ کر میں نے آپ کچھ عبارات اس میں سے دکھائیں، بہت سی میں نے پڑھی تھی جس کو میں انڈر لائن کرتا چلا۔ جب آپ نے ان کو انڈر لائن کیا، آپ نے اپنے جو قادیانی مربی ہوتے ہیں ان سے بھی اس کی تحقیق، اس سے جواب پوچھا کہ یہ میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کا آپ جواب دیں، ایسا بھی تو مرحلہ آیا؟ بالکل یہ ایسا مرحلہ آیا، اور میں نے جب یہ سب چیزوں کو پڑھ لیا تو میں نے باقاعدہ گھر میں اعلان کیا کہ میرا قادیانیت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ناطہ نہیں ہے، اور الحمدللہ میں اس پہ جان بیچ کر اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو اب ہمارے گھر کے اندر یہ ایک بڑی ہی کہرام پیدا کر دینے والی صورت تھی۔ اب ہمارے جب یہ بات اوپر تک پہنچی، مزیوں کے مرکز میں گئی، اور میرے والد کو وہاں پر انہوں نے بلایا، میرے بھائی وہاں پہ گئے، رشتے دار وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ شخص جو ہے ہمارے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور یہ جان چکا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کو پہچان چکا ہے، تو اگر کوئی ایسے ہی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، تو کیوں نہ نعوذ باللہ اس کو دوبارہ مرضی کرنے کے لیے تگودو کی جائے۔ اب انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر میں ہر روز کوئی نہ کوئی ان کا مربی آتا، ان کا بڑا عالم آتا، اور مجھے وہ نعوذ باللہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین سچا ہے، اور جس کو ہم احمدیت مذہبیت کہتے ہیں وہ ہے، اور جو مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، بلکہ اسلام میں یہ کفر ہے۔ تو یہ ہمارے مرزا صاحب کے انکار کرنے والے ہیں، کافر لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، وہ صرف ہمارا ہی دین سچ ہے۔ تو یہ وہ نظریات لے کے جب میرے پاس آتا، وہ میں اس کو جب یہ چیزیں دکھاتا، ان کی کتب کے اندر وہ سارے کفریات، وہ ساری خرافات، تو آپ یقین جانیے گا کہ وہ تعویلات کو آگے سے کرتے، مثلا ایک بندہ ڈوب رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پاؤں مارنا اس کو بچا سکتا ہے اس کے ڈوبنے سے۔ تو انہوں نے آگے سے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے، عجیب و غریب قسم کی تعویلات، فضول قسم کی کہ جن کو عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا میں آپ لوگوں نے مثال دیتا ہوں، میں نے ایک بار مربی سے سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ ہرگز گمان بھی نہ کرو کہ اللہ پاک اپنے نبیوں سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرے، یعنی کہ نبی جو بات کہہ رہی جو پیشن گوئی کرتے، اللہ پاک نبی کی اس بات کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ کہنے سے یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرو کہ نبی کی کوئی بات غلط ہو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، ایسا تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ میں نے ایک دفعہ میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، اور یہ قادیانیوں کے ہاں یہ قرآن پاک کا درجہ رکھتی ہے۔ مرزا قادیانی کے جو الہامات تھے، جو اس کی اسلامی وحیاں تھیں، انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے
الٹ کر کے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اس کو تذکرے کا نام دے کے یہ کتاب شائع کر دی، تذکرہ مجموعہ الہامات اشوفور ہوا، اور یہ ناشر اشرکت الاسلامیہ لمیٹڈ ربوہ کی کتاب ہے، اور ربوہ کی اس کتاب کے اوپر مہر بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ وحی مقدس ہے، لکھا ہوا تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس کتاب کے اندر ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے جو مرضیت کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے۔ اس کا آپ پیج نمبر 39 کھول لیں۔ اس پیج کے اندر میں ایک دفعہ ربی سے سوال کیا، یہ میں اس کو عبارت پڑھی، میں نے کہا اس کو مجھے جواب دو گے، اس کا کیا جواب؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ تعویلات آگے سے کیا کرتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں آگے سے وہ مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ میں نے جب یہ باتیں کی تو آگے سے انہوں نے کیا ظاہر خیال کیا، یہ سنیے گا پہلے۔ اس نے 39 پیج پہ ایک بات کہی، کہتا ہے کہ تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے تو مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بطالوی ایڈیٹر ارسالہ شاط السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج میں کوئی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بکر و سیب، آگے کمائی وہ خود ہی کرے گا۔ کہتے ہیں جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ کہتا ہے خدا کہتا ہے مجھے میں 2 عورتیں تیرے نکاح میں لے کے آؤں گا، ایک کنواری بکر ایک بیوہ۔ کہتا ہے چنانچہ یہ انعام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، جو نصرت جہاں بیگم کی اس کی مرضی کی اس کے ساتھ شادی ہوئی، اس کے ساتھ آگے اولاد ہوئی، تو کہتا ہے وہ تو اولاد پورا ہو گیا۔ اور اس وقت بفضل تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں، اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوہ کے الہام کی انتظار ہے، ایک نکاح میں آ گئی جو کنواری تھی، اب بیوہ کے الہام کی انتظار ہے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ 2 عورتیں تیرے نکاح میں لے کے آئے۔ میں نے کہا بتاؤ مرزا قادیانی مر گیا لیکن بیوہ اس کے نکاح میں کوئی نہیں آئی، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا سچا ہے جھوٹا؟ اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرو کہ نبی کو جو اللہ بات کہے نبی پیشن گوئی کرے اور پوری نہ ہو، تو پتہ لگا کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، یہ نبی نہیں تھا۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ آپ لوگ حاشیہ نہیں پڑھتے، اس کے حاشیے میں مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اس کی وضاحت کر دی ہے، جب وضاحت کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا وضاحت آپ پڑھو کیا کی ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو یہ وضاحت یہ کی ہے، سنیے یہ حاشیے پہ اس نے اس کی وضاحت کی، مرزے نے خود نہیں کی، مرزے کے بیٹے نے دیے تعویلات کے ماسٹر ہوتے ہیں بہت بڑے، اور یہ تعویل کی۔ کہتا ہے کہ خاک سال کی رائے میں یہ الہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المومنین یعنی نصرت جہاں بیگم کی ذات پر ہی پورا ہوا ہے، یعنی جو بکر کنواری آئیں اور سیبن یعنی بیوہ لائی۔ یہ تو کسی عام بندے کو بھی بتایا تو وہ بھی ہنسے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اب عقل کے اندھوں کو اتنی بھی سینس نہیں ہے، اتنا بھی پڑھنا نہیں ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے 2 عورتیں آئیں گی، ایک آگے ایک آنے والی ہے، مر گیا نہیں آئی۔ مرزائیوں نے تعبیر کی کہ ایک ہی ہے، مرزا صاحب کی شادی ہوئی تھی وہ کنواری آئی تھی، مرزا صاحب مر گئے وہ بیوہ رہ گئی، رام پورا ہو گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا صرف قرآن احادیث اسلام کی توہین نہیں ہے، عقل انسانی کی بھی توہین ہے۔ مجھے بتائیں کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات کو قبول کرے گا، اس تعبیر کو مانے گا؟ وہ ان کا بڑا تو کہہ رہا ہے کہ 2 ہیں، اور ان کا وہ خلیفہ جو ہے مرزا کا بیٹا وہ کہہ رہا ہے جی ایک ہی ہے، سے مراد کیا 2 سے مراد ایک ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہی ہوا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ 2 ہیں ایک ہیں، انہوں نے بھی وہی بتا دیا 2 ایک ہیں۔ جی 2 ایک۔ آپ نے پوچھا کہ تعویلات کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ ان کا مربی، ان کا لوگوں کا بہت بڑا مربی تھا، وہ ہمارے گھر میں آیا، اس سے میری بات چیت ہو رہی تھی قادیانیت کے حوالے سے، اور وہ اعتراضات جو میرے ذہن کے اندر تھے میں نے اس کو وہ پیش کی۔ میں نے اس کو ایک اعتراض کیا، میں نے کہا جی یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے براہین احمدیہ، یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے، حصہ پنجم جلد نمبر 5 میں، اور ایک لاہور سے کتاب پرنٹ ہوئی ہے، آپ روحانی خزائن کے اندر بھی اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، براہین احمدیہ حصہ پنجم کو۔ میں نے یہ کتاب کھولی اور اس کے بارے میں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اس کتاب کے بارے میں جب شروع میں ابھی وہ نیا اس طرف آیا تھا تو اس نے سکھوں سے مناظرے کرنے، ہندوؤں سے مناظرے کرنے، ابھی انگریز نے جب اس کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ تم ہمارے لیے کام کرو، تو اس دور کی بات ہے کہ یکدم اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے یہ آہستہ آہستہ ایک مدد کی شکل میں
ایک عالم کی شکل میں، ایک مناظر کی شکل میں مسلمانوں کے یہاں اس نے اپنا مقام پیدا کیا. لوگ سمجھتے کہ اسلام کا بڑا خیر خواہ. اس نے کہا کہ میں کتاب لکھوں گا جو 50 صفحے مشتمل ہوگی، اس کی 50 جلدیں ہوں گی اور اس کا نام ہوگا برائے احمدیہ. اور وہ کتاب کی خوبی یہ ہوگی کہ میں اس کتاب کے اندر جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کی حقانیت پہ ان کو میں پیش کروں گا. اور اس میں یہودیوں کا رد ہوگا، ہندوؤں کا رد ہوگا، عیسائیوں کا رد ہوگا، سکھوں کا رد ہوگا، دنیا کے جتنے بھی مذاہب پہ باطنا ہیں سب کا میں رد کروں گا اور میں اسلام کا جناب بول بالا کروں گا اس کتاب میں. مرزا نے دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کیا اس کتاب میں کہیں پہ بڑی احمدیہ کے اندر اس کی دعویٰ موجود ہے کہ میں یہ کتاب بڑی، اس میں بڑے دلائل ہوں گے، بڑے جناب ثبوت ہوں گے اسلام کے حق ہونے کے حوالے سے، بڑی ایسی باتیں اور مذاہب باطلا کے خلاف اس میں بڑی باتیں ہوں گی. تو میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، میں کتاب کی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بڑا عظیم کام ہے. تو لوگوں سے اس نے اپیل کی کہ مجھے اس کام کے لیے پیسے چاہیے، 50 جلدیں میں لکھنی ہیں اور مجھے پیسے دو. لوگوں نے اس کو پیسے دے دیے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ واقعی اسلام کا بہت بڑا خیر تھا. اچھا جب 50 جلدوں کے پیسے اس نے اکٹھے کر لیے، اس نے براہیم احمدیہ کی جلد نمبر اول لکھی، پرنٹ ہو گئی، لوگوں کو وہ پہنچ گئی. اس کے بعد اس نے مزید اس پہ ورکنگ کی. براہیم احمدیہ حصہ 2 جلد نمبر 2 وہ آ گئی. پھر براہیم احمدیہ جلد نمبر 100، پھر براہیم احمدیہ جلد نمبر 4. اچھا 4 پہ آ کے رک گیا اور یہ 20-22 سال اس نے اس کتاب کو مزید آگے اس کو نہیں لے گیا. جن لوگوں نے پیسے دیے تھے 50 کے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھی ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے تم نے 50 کے پیسے لیے اور تم نے 4 دے رہے ہو، باقی کتابیں کدھر، یہاں ہمارے پیسے واپس دو. اور خود اس نے لکھا کہ لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے لام تان کی، لامتوں کے ڈوگرے میرے اوپر برسائے کہ تم نے یہ کیا کیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، باقی کتابیں کدھر ہیں. 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا. تو معمولی عرصہ نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ جب لامتوں کی انتہا ہوگی اس نے آگے کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے براہیم احمدیہ حصہ 5. یہ کتاب اس نے لکھ دی، حصہ نمبر 5 جو 20-22 سال شائع ہوا، بعد شائع ہوا. اس کے اندر سنیں، یہ بڑی ایک دلچسپ بات کرتا ہے اور میں تمام دنیا کے تمام مدعیوں کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس کتاب کو دیکھیں اور اس کی اس بات کو پڑھیں اور سوچیں کہ کیا اس کو کوئی بندہ شریف انسان بھی کہہ سکتا ہے. نبی رسول کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ دیکھیے، یہ اس کا صفحہ 4 میں نے کھول دیا. اس صفحہ 4 کے اوپر مرزا قادری نے بڑی اس والے سے بات کی ہے کہ جو مرزیت کو میں سمجھتا ہوں جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے. اچھا میں نے وہ ربی سے بھی یہ سب باتیں کی. وہ کہا کہ مجھے پتا ہے سب باتیں. میں نے کہا کہ بات کیوں سنو. میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس 500 روپیہ ہوگا. کہتے جی میرے پاس 500 روپیہ ہے. میں نے 500 روپیہ لے کے وہ ساتھ پہ ٹیبل پہ. اب میں اس کے بعد دوسرے دلائل اس کے سامنے پیش کرتا رہا. جب میں نے آخری بات کی تو میں نے براہیم احمدیہ کی طرف دوبارہ واپس آیا. میں نے کہا کہ اب وہ ساری بات کرنے کے بعد پھر وہ اس کی بیک پس پردہ جو پس منظر تھا وہ بیان کیا. پھر میں نے یہ عبارت پڑھی. میں نے کہا سنو، جب 5واں حصہ آیا تو مرزے نے اس 5ویں حصے کے صفحہ 4 کے اوپر کیا تعبیر کی کہ میں نے 50 کیوں نہیں لکھی. کہتا ہے کہ یہ وہی براہیم احمدیہ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے پہلے 4 حصے تباہ ہو چکے ہیں. کہتا ہے یہ وہی ہے. بعد اس کے ہر ایک سر صفحہ پر براہیم احمدیہ کا حصہ 5 لکھا گیا. پہلے 50 لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اتفاق کیا گیا اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے لہٰذا یہ وعدہ پورا ہو گیا. نقطہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں لگتا ہے کہ وہ کبھی گیا ہی نہیں سکتے کی ویلیو کا ہوتا. جی جی جی. میں نے مربی سے کہا کہ میں نے آپ سے 500 روپے لیا. اب سنیے بات. میں نے کہا میں نے آپ سے 500 روپے لیا، اب 500 کے بعد آپ کو 50 دینے کا ارادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ 50 اور 5 میں 50 اور 500 میں نقطے کا فرق ہے اور تمہارے مرزے کا خود اصول ہے کہ نقطے کی حیثیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا اپنے 50 روپے پکڑو اور یہاں سے باہر دو. آپ یقین جانیے اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. کہتا یہ اس کے منہ سے نکلا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. میں نے کہا یہی بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نقطے کا فرق ہٹا دینا، یہ فراڈ ہوتا ہے، یہ کوئی علمی معرفت کی بات نہیں ہے. کہتا جی نہیں جی آپ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے. کہتا جی آپ لوگوں کو اس بات کی معرفت نہیں ہے. تعبیرات اب کیا کرتی ہیں معرفت. میں نے کہا مجھے بتاؤ معرفت کیا ہے. کہتا جی جس طرح ہم مسلمان ہیں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. میں نے کہا 5 پڑھتے ہیں. کہتا ہے ثواب کتنی کا ملتا ہے. میں نے کہا 500 کا ملتا ہے. کہتا جس طرح وہ 500 اور 50 کا یہ 5 کا فرق ہے، جس کا 50 اور 5 کا فرق ہے تو یہی فرق یہ ہے.
5 اور 50 کا. میں نے کہا مجھے بتاؤ. میں نے کہا مجھے واقعی تم کو پکے مزاحی ہو. کیونکہ پکے مزاحی ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے بھیجے کے اندر دماغ نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اللہ پاک ہم نمازیں اتنی پڑھتے ہیں. کہتا ہے 5. میں نے کہا ثواب کتنا ملتا ہے؟ کہتا ہے 50 کا. میں نے کہا مرزے نے پیسے کتنی کتابوں کے لیے؟ کہتا ہے 50 کے. میں نے کہا دی کتنی؟ کہتا ہے 5. الٹ ہو گیا نا جی, الٹ ہو گیا. اللہ تو ہم 50 پڑھ رہے ہیں, اللہ ثواب دے رہا ہے. ہم 5 پڑھ رہے ہیں, اللہ ثواب دے رہا ہے 50 کا. مرزا قادم جو ہے کتابیں دے رہا ہے 5, پیسے دے رہا ہے 50 کے. اور دوسرا میں نے کہا یہ کیا حقوق اللہ, یہ کیا حقوق العباد. ٹھیک ہے, تو انہیں کہ آپ یقین جانیے وہ دوبارہ آج تک نہیں آیا اس بات کا. اب یہ ان کے پاس تعویل ہی ہے کہ جس طرح وہ نمازیں تھی اسی طرح یہ معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مدعی تھوڑا سا بھی شعور کے ساتھ اس بات کو اگر صرف ایک ہی بات کو دیکھ لے. مرزا نے خود یہ بات کی تھی, اس کی کتاب ہے چشمہ معرفت, کہا تھا کہ جو شخص ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی باقی باتوں میں بھی اعتماد نہیں رہے. تو ان کو چاہیے کہ عقل سے کام لیں اور دیکھیں کہ اس نے کتنی خرافات اور کتنی فضول قسم کی جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی وہ اس نے باتیں. جو باتیں ابھی تک آپ نے بتائی ہیں ان میں تو مرزا اپنے ہی فتووں کے تحت ہی کافر بھی ثابت ہو رہا ہے, منافق بھی ثابت ہو رہا ہے, جھوٹا بھی ثابت ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مرزے کی حیثیت کیا ہے قادیانیوں کے نزدیک؟ ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ مرزا کیا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہم اپنے نبی مانتے ہیں آخری نبی. مرزے کے متعلق کیا بتایا جاتا ہے کہ مرزا کیا ہے؟ کیونکہ مرزے کے بہت سارے دعوے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں, کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں, کبھی خود ہی کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. اس کے بہت سارے دعوے ہیں. مرزے عام مرزائی جو ہیں قادیانی ہیں وہ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے, ہم صرف اس کو ولی مانتے ہیں. وہ کہتا ہے کیا مانتے ہیں, اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ ان دونوں میں رہے ہیں, آپ کو سارا پتہ ہے. آپ بتائیے کہ مرزے کو کیا سمجھتے ہیں قادیانی؟ اصل میں ایسے ہے کہ قادیانیوں نے بچپن میں بچوں کو یہ بات سکھائی ہوتی ہے کہ ایک اپنا مسیح نے آنا تھا, ایک امام مہدی کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا حدیث کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 14ویں صدی کے میں آنا تھا اس مسیح نے, تو ہم نے اس کو مان لیا. 14ویں صدی کے اندر مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کیا تو ہم نے تسلیم کر لیا. حالانکہ 14ویں صدی کے بارے میں نہ تو کسی قرآن کیا ہے نہ مجموعہ حدیث کے اندر 14ویں صدی کا کوئی ایسا بات موجود ہے. انہوں نے اپنی طرف سے من گڑت یہ بات بنائی ہے 14ویں صدی میں ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس بات, کچھ پیر حضرات نے اس بارے میں کچھ باتیں لکھی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 14ویں صدی میں آ جائے. اب آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں سامنے کہ اسی صدی میں امام مہدی آنے والے ہیں. اس دور میں بھی لوگوں نے لکھا کہ قریب میں آنے والے ہیں, تو اس نے کہا کہ 14ویں صدی میں آئیں گے. اب پر یہی کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث میں آیا تھا کہ امام مہدی آئیں گے, سورج کو گرہن لگے گا, چاند کو گرہن لگے گا, تو ہم نے جناب سورج چاند کو گرہن کے مطابق ہم نے باقی نشانیاں دیکھی. مرزا صاحب بڑے سچے تھے, ان کی باتوں میں ہمیں بڑی سچائی نظر آئی, بڑی صداقت نظر آئی, تو ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. اور چونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تمہیں اس کو تسلیم کرنا ہے, چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے, اس کی بیعت کرنی ہے. تو انہوں نے یہ تو باتیں دیکھی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس شخص کو انہوں نے امام مہدی مان لیا ہے اس کے بارے میں کبھی انہوں نے پڑھنا گوارے نہیں کیا, بس سننا. جسٹ یہ چھوٹے موٹے پیپرز, ان کی میٹنگز, ان میں تصویر کا یہ جو ایک پہلو ہے نا یہ دکھاتے ہیں. جو دوسرا پہلو ہے کہ اس کے دعوے کیا تھے, اس کی خرافات, اس کو جوتے پہننے کی تمیز نہیں تھی, جوتے الٹے پہنتا تھا. سیرت البحر میں اس کا بیٹا خود بیان کرتا ہے بٹن بند کرنے کی اس کو نہیں پتا تھا. اس نے کفریات بکی, اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کی, نبیوں کو اس نے گالیاں نکالی, یہ وہ بتاتے نہیں. اب جب عام مردئی ہے وہ دیکھ, جب ایک ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو بظاہر اسلامی ماحول مل رہا ہوتا ہے, نمازی ماحول مل رہا ہوتا ہے, روزے رکھ رہا ہوتا ہے, اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو کفریات ہیں ان کی پوچھ کے اندر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ یقین جانیے 80% قادیانی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر کتنی خرافات ہیں. اور یہ سارا کام اندھیرے میں, یہ اندھیرے میں اندھے ہو کے یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جسٹ اس لیے کہ ان کے بڑے قادیانی ہیں. اچھا, قادیانی جو مجھے ایک بات سمجھ نہیں, قادیانی جو ہیں وہ صرف اس کو مہدی مانتے ہیں یا نبی بھی مانتے ہیں؟ ان میں دو طبقے ہیں. ایک ان کی لاہوری جماعت ہے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود کے دور میں جب ان کا پہلا خلیفہ نور الدین جب مرا, اس کے بعد ان کی یہ خلافت میں جھگڑا پیدا ہو گیا. جو محمد لاہوری تھا وہ چاہتا تھا میں خلیفہ بنوں, جو بشیر الدین محمود مرزے کا بیٹا تھا, نام تھا, وہ کہتا تھا میں بنوں. وہ خلافت کا جو وہ جھگڑا ہے
تو جب وہ طویل ہوا تو اس نے اپنا بوری بستر اٹھایا اور وہ اس نے آگے ڈیرے لگا دی، محمد علی لاہوری۔ تو اس کے بعد وہ اس کا سلسلہ الگ ہو گیا، اس کا سلسلہ الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے اس اختلاف کو خلافت کا اختلاف نہیں کہیں گے، ہم اس کو ایک مذہبی اختلاف کے طور پہ سامنے لے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں محمد علی لاہوری نے لاہور میں آگے یہ دعویٰ کر دیا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ مجدد تھے، مسیح موعود تھے، لیکن نبی رسول نہیں تھے۔ اور اس نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ نبی وسلم کے بعد کوئی شخص نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ وہ نبی تھے۔ اب چونکہ مرزا غازی نے خود اپنی کتابوں کے اندر بارہا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس کتاب کا موضوع یہی ہے۔ ایک مرزئی تھا، اس نے کسی مسلمان سے بات کی، مسلمان نے کہا تمہارے مرزا نے دعویٰ نبوت کیا، مرزئی نے کہا جی اس نے تو دعویٰ نبوت نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب بات مرزے تک پہنچی اس نے اس پہ پوری کتاب لکھ ماری۔ اس نے کہا کہ اس نے سارا قصہ یہ واقعہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم میرا اسٹیٹس کم کر رہے ہو، میں دعویٰ اوپر لیول کا کر رہا ہوں، تم مجھے نیچے گرا رہے ہو، نیچے لے کے آ رہے ہو۔ تو یہ کتاب کا موضوع یہی ہے۔ تو اب یہ دو طبقے ہیں، تو یہ دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے۔ اب اصولی طور پہ ان کا موقف جو ہے یہ اپنے اس دعوے میں کہ جو اس کو نبی ماننے کے حوالے سے ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں، اور اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں جس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ یعنی کہ لاہوری گروپ ان کو نبی نہیں مانتا، لیکن دوسرے جو قادیانی ہیں وہ اس کو مسیح موعود کی طرح مہدی کے ساتھ ساتھ نبی بھی مانتے ہیں۔ جی نبی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ محمد علی لاہوری نے اس دور کے اندر قادیان کے اخبارات کے اندر اس کے آرٹیکل چھپتے رہے، میرے پاس وہ موجود ہے، اس کے اندر اس نے باقاعدہ یہ بات لکھی کہ مرزا صاحب اللہ کے نبی ہیں۔ بعد میں وہاں پہ کہتا تھا جی اختلاف ہونے کے بعد جی دوسری رائے چینج جی۔ اچھا، اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک قادیانی ایک تو اپنے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تربیت دیتا ہے بچپن سے ہی، آپ نے ایک میگزین کا بتایا کہ بچوں بڑوں وہ سب کے انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہو، مسلمانوں کو یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے بتلاتے ہیں، اس کے بارے میں تاکہ ہم مسلمان جو ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ مسلمانوں کی پہلی بات تو یہ اپنا بڑا اخلاق پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے بات کریں۔ اب گورا بار ہے ان کی تنظیمیں، ہیومینٹی فرسٹ ان کی تنظیم ہے جو انسانیت کی خدمت کے نام پہ بنی ہے، لیکن اس کے پس پردہ محرکات اس بات کے آنے کے لوگوں کو مرتد کرو۔ ان کی وقار عمل ان کی تنظیم ہے، ان کی دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ جو باقاعدہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا اب ہوتا پتہ کیا کہ لوگ کیسے مرتد ہوتے ہیں، لوگ کیسے بدلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مسلمان چاہے جتنا مرضی گیا گزرا ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے جو عیسائی ہو جاتے ہیں، جو ہندو ہو جاتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آپ کو دکھاؤں کتنے لوگ ایسے جو مرضی ہوتے ہیں۔ مرضی کہتے ہیں یار پوری دنیا کے اندر ہماری مرضیت ترقی کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، یہ مبالغہ کرتے ہیں، اتنے نہیں جتنے بتاتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے مسلمان مقتل ہو رہے ہیں، اور وہ کیسے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میں نے عرض کی کہ جب مرضی انسانی حقوق کے نام سے ان کے پاس جاتے ہیں، ایک بندہ وہ بیمار ہے، وہ بیچارہ اپنا علاج کروانے کے لیے لاہور آیا، کسی گاؤں سے آیا، اب وہ جو ہے وہ کرایہ بھی کسی سے ادھار مانگ کے لے کے آیا، ہسپتال جاتا ہے، وہاں پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کو کینسر ہو گیا، اس کو ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس سی نکل آیا، اب اس کا سرچ کراتا ہے۔ یہ مرضی باقاعدہ ہسپتالوں کے اندر وہاں پہ ان کی تنظیمیں قائم ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہے وضاحت سے بیٹر سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے دیکھو جی ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، تو باقی مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں اس وقت تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، تو دیکھو ہم تمہارا علاج کریں گے، تمہاری ہیلپ کریں گے اور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہوگا، کہتے تمہیں کرنا ہوگا تم ان فارموں پہ سائن کر دو کہ تم قادیانی احمدی ہو، تو دیکھو تم مسلمان بھی رہو گے، ہم خود کو کافر نہیں کہتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ جو عام مسلمان ہیں اور جو ہم مسلمان ہیں ان میں کتنا فرق ہے، وہ تمہیں اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں پیچھے کر رہے ہیں بیماری کی باعث، غربت کے باعث، ہم تمہیں سینے سے لگا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار میں کرایہ بھی جو ہے وہ ادھار مانگ کے لے کے آیا تھا، میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، سامنے موت رقص کر رہی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے یار تم جو کہو گے میں تم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ اس کو اسلام کے نام سے دھوکہ دے کے، خدمت کے نام سے دھوکہ دے کے اس کو مرضی کر لیتے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹی وی میں
اخبارات میں آتا ہے کہ فلاں اسپتال کے اندر فلاں مریض کو خون کے فلاں گروپ کی بڑی سے ضرورت ہے، جو بابت کیا دینا چاہیں وہ فلاں نمبر پہ رابطہ کرو۔ یہ فورن ان کی بلڈ بینک ہے جی، جس پہ باقاعدہ ان کے ہر علاقے کے اندر ان کے تمام نوجوانوں کے اس کے اوپر بلڈ گروپ لکھے ہوتے ہیں، ان کے نمبرز، ان کی ہر چیز ڈاٹا ان کا محفوظ ہوتا ہے ان کے بعد۔ اب جیسے ہی وہ کسی جگہ پڑھتے ہیں، فوراً ان کی جو تنظیمیں خون دینے والی وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، وہ لوگ ان کو خون دیتے ہیں، ساتھ اس کو علاج بھی کرواتے ہیں، ساتھ اس کو مدعی کرتے ہیں۔ ان کا سرکار ہے فضل اوپر سرکار لگوا سلام نگر کے اندر موجود ہے، وہاں پہ ہر سال جو ہے وہ درجنوں مسلمان مرتد ہوتے ہیں، غربا جاتے ہیں، ان کو فری علاج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ان کا دھوکہ جو فراڈ ہے، جس پہ ہماری چیخیں نکلتی ہیں، ہم پوری دنیا کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ جو مرضیہ یہ کائنات کے جب بدترین کافر ہے لیکن اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کریں گے، یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ جب یہ کافر ہیں تو خود کو کافر کہیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آپ مرضیوں کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے مشدد ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات جھوٹنا بولنا ایمانداری سے بتانا۔ میں نے کہا تم ڈاکٹر ہو، اپنے کلینک میں بیٹھے ہو، ایک بندہ آتا ہے وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ یہ کلینک تمہارا نہیں، یہ کلینک میرا ہے، تو تمہاری ڈگریوں کی طرف چپٹتا ہے کہ ڈگریاں تمہاری نہیں، ڈگریاں میری ہیں، پھر تمہارے ٹیبل کی طرف آتا ہے، پھر تمہارے کمرے کے اندر لگائیسی کی طرف آتا ہے، پھر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، لیپ ٹاپ کو دیکھتا ہے، تمہارا یہ تو میرا ہے، پھر تمہارے گھر جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو بیوی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، بیوی میری ہے، جو بچے ہیں تمہارے نہیں ہیں، یہ بچے میرے ہیں، پھر تمہارے گھر کی ایک ایک چیز کو بنواتا ہے، کہتا ہے تمہاری نہیں ہے تو میری ہے، تمہاری کار کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کار تمہاری نہیں ہے، کار میری ہے۔ تو مجھے میں نے کہا تمہیں تمہارے گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے، تمہاری کلینک پہ تمہارے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارا احتجاج کہاں تک نکلے، تمہاری چیخیں کہاں تک جائیں گی؟ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس کی ایسی کی تیسی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، یہ دھوکہ ہے، وہ سب چیزیں میری ہیں، وہ کیسے کہتا ہے اس کی ہیں؟ میں نے کہا یہی آج ہم احتجاج کرتے ہیں، یہی بات ہم کرتے ہیں کہ مرضی ہم سے کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہم ہیں، تم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں۔ مرضی کہتا ہے تم احادیث کو نہیں مانتے، احادیث کو ہم مانتے ہیں، تم کابرین کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اپنے کابرین کو، امام ابو حنیفہ کو تم نہیں مانتے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں۔ وہ پھر ہمارے لٹریچر پہ اسلامی، ہمارے قرآن پہ، احادیث پہ قبضہ کرتا ہے، قبضہ گروپ بن کے، اور ہمیں کک لگا کے وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے باہر نکالتا ہے۔ میں نے کہا اگر ہماری چیخیں نکلنی ہیں تو مجھے بتاؤ تم پھر اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد میں آپ کی جتنی بھی گفتگو رہی اس میں جب بھی قادیانیوں کے کسی سوشل کام کا ذکر آیا، آپ کی کتابوں کا تصنیف کا ذکر آیا، وہ سارا رقبہ سے آیا، تو رقبہ کے بارے میں کیا قادیانی کو بتایا جاتا ہے، کیا کیسی کس جگہ ہے، اور وہاں کے جو مسلمان رہتے ہیں ان کی وہاں کیا صورتحال ہے، اور وہاں پر کتنا اسٹرانگ قادیانیوں کا اپنا ہینڈ ہے؟ اور سنا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی قانون نہیں چلتا، وہاں پہ قادیانیوں نے اپنا بنایا ہوا، تو اس بات میں کس حد تک مبالغہ ہے یا حقیقت ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو ربوہ سے ان کی عقیدت، ان کی محبت کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ربوہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ربوہ سے پہلے قادیان آتا ہے کہ جب یہ قادیان میں تھے، وہ تو انڈیا میں نا جی، تو قادیان کے بارے میں ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اب حج ہے نا، وہ نعوذ باللہ جو مکہ والا حج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مرزے کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے خود یہ بات کہی تھی کہ مکہ مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان میں آئے۔ اب ان کا قادیان سے ان کی بڑی وابستگی ہے، بڑی محبت ہے، کیوں کہ ان کا مرزا وہاں کا رہائشی تھا، وہاں وہ پیدا ہوا، جنم لیا اس نے وہاں، ان کا یہ بڑا مرکز ہے۔ جی تو ان کی جو عقیدتوں کا محور ہے پہلے سب سے وہ قادیان ہے۔ جب یہ پارٹیشن کے بعد یہاں ملک پاکستان میں آئے تو ربوہ کے اندر سر فرانس موڈی انگریز نے، اس بے ایمان نے ان کو 1033 ایکڑ پرانا بڑا آنا فی مرلہ کے حساب سے، یعنی کہ ایک طرح کی فری اس نے ان کو جگہ یہ گفٹ دی، تحفہ عنایت کی۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے ربوہ میں باقاعدہ محنت کرنی شروع کی، وہاں پہ جناب انہوں نے اپنے گھرانے تعمیر کیے، سڑکیں تعمیر کرائی۔ جو ملک پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان قادیانی، اس کی وزارت کی جو وجہ وہ تھی، وہ بھی بہت بڑی سازش تھی کہ وہ وزیر بنا۔ وزیر بننے کے بعد اس نے باقاعدہ اپنی نواز شاہ کی جو وہ رخ تھا وہ اس نے ربوہ کی طرف موڑ دیا۔ ہسپتال قائم کیے گئے، تار گھر قائم کیا گیا، ریلوے اسٹیشن
کا قیام عمل میں آیا، سب چیزیں ہوئیں. تو اس کے بعد سے ان کا وہاں پہ مشن تھا کہ ربوہ کے اندر یہ چاہتے تھے کہ ربوہ سے باہر نکل کے، ربوہ ہمارا مرکز ہے پاکستان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ ہم یہاں سے پھیلیں، نکلیں. اور نکلنے کے بعد ان کا اس دور میں مشن تھا کہ بلوچستان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. ان کا اخبار الفضل میرے پاس وہ موجود ہے، 1948 کا اخبار ہے، 13 اگست کا اخبار ہے. اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جو کم آبادی والا صوبہ ہے یعنی کہ بلوچستان، اس کو مرزئی کرنا قدر آسان ہے بنسبت بڑی آبادی والے صوبے کو. تو اگر تم اس پہ محنت کرو، تم وہاں پہ بلوچستان میں جاؤ، وہاں پہ لوگوں پہ محنت کرو، ان کو اسلام کے نام سے، قرآن کے نام سے ان کو اپنے قریب کرو، پیسہ دو اور ان کو مرزئی کرو. جب تم ان کو صوبہ بلوچستان والوں کو مرزئی کر لو گے تو کم از کم ایک صوبہ تم کہہ سکو گے کہ وہ صوبہ ہمارا ہے. ان کا اخبار الفضل، اس کے اندر 1948 کا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم احمدی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اب ربوہ میں بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا کہ پورے پاکستان پہ حکومت قائم کرنے کی انہوں نے ٹھان لی اور اس پہ باقاعدہ کوششیں کرنا شروع کر دیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ملک پاکستان ٹوٹے گا اور اکھنڈ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں بھارت بنے گا. جی پاکستان. تو یہ ربوہ کے اندر باقاعدہ بیٹھ کے یہ سمجھیں کہ یہ منی اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. وہاں پہ ایک دور تھا کہ جب ربوہ کے اندر ان کی واقعی حکومت تھی، ان کے الگ اسٹامپ پیپرز تھے، ان کی الگ نظارتیں تھیں، الگ وزارتیں تھیں، جو ان کا خلیفہ ہوتا تھا جو حکم وہ دیتا تھا وہ اس پہ لبیک کہتے تھے. تو سب کچھ ہوتا تھا اور کوئی مسلمان ربوہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. کہ اس دور میں ان کی ربوہ کے اندر باقاعدہ یہ اجارہ داری تھی. یہ ربوہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے یہ ملک پاکستان کے اندر منی اسٹیٹ قائم کر لی تھی. تو یہ لیکن الحمدللہ جب ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر کر دیا، اس کے بعد ان کا یہ زور ٹوٹا اور اب ہر مسلمان ربوہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور ان کی جو سازش تھی الحمدللہ اس کے علماء کرام نے، دانشور حضرات نے، صافیوں نے اس کے پرخ سے اڑائے کہ مرزئی ملک پاکستان میں بیٹھ کے، ربوہ کے اندر بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں اور مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ سے آخری سوال ہے کہ قادیانی جو تنظیم ہے ان کی ایک تو تھوڑا سا مختصراً تنظیموں کے بارے میں بتائیں، کون کون سی تنظیم اور ان کا ڈھانچہ کیا ہے ان کی تنظیموں کا. جی ان کی جو بچوں کی تنظیم ہے اسے کہتے ہیں اطفال الحمدیہ. میں نے شروع میں بتایا کہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کو پکا مرزئی کرنے کے لیے، ان کو راسخ عقیدہ کرنے کے لیے ان کو یہ ساری بریفنگ دی جاتی ہے. بکس کے حوالے سے، میٹنگز کے، جلسوں کے طور پہ یہ سب چیزیں آتی ہیں. جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے تو نوجوانوں میں وہ شامل ہوتا ہے تو خدام الحمدیہ کے نام سے ان کی تنظیم ہے کہ ان نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ پھر تم نے کیسے مسلمانوں کو گھیرنا ہے، ان کو کیسے مرزئی کرنا ہے، کیسے تم نے ان کو اپنے قریب کرنا ہے، کیسے ورغلا کے ان کو اپنی میٹنگس میں لے کے آنا ہے، اپنے جلسوں میں لے کے آنا ہے، ان کو اپنی بکس دینی ہے، دعوت دینی ہے. تو یہ ان کی تنظیم جو ہے نوجوانوں کی یہ کردار ادا کر رہی ہے. ان کی جو انصار الحمدیہ ہے وہ ان کے بوڑھوں کی تنظیم ہے. جب 40 سال سے آدمی اوپر ہو جاتا ہے تو وہ انصار الحمدیہ میں کہتے ہیں داخل ہو گیا. ان کا بھی یہی مشن ہے کہ لوگوں کو مرتد کرنا، نوجوان طبقے کی سرپرستی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے جو ہم عمر ہیں طبقہ ہے ان کو بھی تبلیغ کرنا اور بچوں کو بھی کرنا، مسلمانوں کے ہاں اور نوجوانوں کو بھی کرنا. اور جو ان کی عورتیں ہیں، ان کی جو بچیاں ہوتی ہیں، ان کی تنظیم ہے ناصرات الحمدیہ. یہ بچیوں کی تنظیم ہے کہ بچیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کے کیسے مسلمان بچیوں کو ورغلانا ہے اور مسلمان نوجوانوں کو تم نے کس طرح شکار کرنا ہے. یہ اس دور میں ناصرات الحمدیہ کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو یہ چیز بچپن ان کے ذہن کے اندر ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو لجنا اماء اللہ ان کی عورتوں کی تنظیم ہے کہ اور یہ سب سے خطرناک تنظیم ان کی ہے، لجنا اماء اللہ کے نام سے جو ان کی عورتیں ہیں. آپ یقین جانیے کہ آج پورے ملک پاکستان کے اندر جو ان کی عورتیں ہیں وہ ہمارے نوجوان مسلمانوں کو اپنے عشق کی، پیار کی لالچ دے کے ان کو وہ پیار کی ان سے اس کے ساتھ جناب پینگے چڑھا کے ان کو قریب کرتی ہیں، ان کو اپنی محبت کے بڑے بھروسے اور بڑے دلائل دیتی ہیں، اپنی محبت کے بڑے جھانسے دیتی ہیں اور ان کو اپنے قریب کرتی ہیں. آج پورے ملک پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر خصوصاً یہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور باقاعدہ یہ ٹریننگ لے کے گھر سے نکلتی ہیں کہ تم نے کیسے ان کو لانا ہے. اگر آپ اس سلسلے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی ابو البابا منصور صاحب کا ضرب مومن کے اندر 3 قسطوں میں انہوں نے وہ ایک بڑا زبردست ان کا یہ آرٹیکل چھپا تھا کہ آج لاہور کے اندر، بالخصوص لاہور اور بالعموم پورے ملک پاکستان کے اندر یہ کس طرح کام کر رہی ہیں
کس طرح ان کو ایڈز ہے، کہ وہ عورتیں کہ جن کو ایڈز ہے وہ یہ مسلمان نوجوانوں کے ساتھ منہ کالا کر کے ان کے ساتھ زنا کر کے نعوذ باللہ، اور ان کو وہ ایڈز کرتی ہیں. جب اس کو ایڈز ہوتا ہے، اب اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے، تو کس طرح مرضی تنظیم اس کا علاج کرواتی ہے پھر، اور وہ مرضی تنظیم کے لیے کس طرح کام کرتا ہے، وہ کس طرح اسے کام لیتے ہیں کہ وہ آگے مسلمان بچیوں پہ یہی کام کرتا ہے اور نعوذ باللہ ان کو ایڈز کرتا ہے. تو یہ ان کی بڑی خطرناک تنظیم ہے. اور میں خصوصاً پوری امت مسلمان کے تمام نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ایک لڑکی کے لیے، عورت کے لیے کبھی اپنا ایمان نہ بیچیں. جب ایسے ہوتا ہے جان بھی جاتی ہے، صحت بھی جاتی ہے، اور ایمان بھی نہیں بچتا پلے. سب سے آخر میں آپ سے یہ بھی ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک میسج آپ قادیانی کے لیے اور ایک میسج مسلمانوں کے نام کیا میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں قادیانیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ نیوٹرل ہو کے ضرور اپنے مذہب کو پڑھیں، اور وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے، جہنم کے سارے مناظر کو ذہن میں لاتے ہوئے جو قرآن و حدیث کے اندر جو مذکور ہیں ان کو پڑھتے ہوئے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، وہ یہ دیکھیں. تو قبر کے اندر نہ تو کسی مربی نے آنا ہے، نہ کسی والدہ نے، نہ کسی باپ نے، کسی نے نہیں آنا. وہاں اپنے اعمال جانے، اپنا عقیدہ جانا ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اگر اعمال وہ کائنات کے ساری کائنات اعمال سے بڑھ جائے، اگر عقیدہ خراب ہے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ اپنا عقیدہ درست کریں کہ اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جس کو شریف انسان کہنا بھی شرافت کی توہین ہے. میں آپ کو ان بکس کے اندر دکھاؤں اس نے کیسی کیسی نعوذ باللہ گالیاں نکالی ہیں. میں اس سلسلے میں چھوٹی سی ایک مرضیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کہ میری یہ بات ہی ان کی ہدایت کا باعث بن جائے. جب میں مسلمان ہوا تو میرے والد نے ایک دفعہ لاہور کے قادیانیوں کے سب سے بڑے ان کے مناظر تھے، بشیر الدین اس کا نام ہے، جاوید ناصر اس کا تخلص ہے، اور وہ لاہور شالامار کے پاس سکھ نہر کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے. اس کو بلا کے لے آئے میرے گھر کے اندر کہ اس سے مناظرہ کرو، یہ تمہیں بتائے گا کہ ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو. میں نے جب وہ آ گیا، ہماری پردے کے اندر خواتین بھی اس بات کو سن رہی تھی، میرے بھائی سامنے بیٹھے تھے، میرے والد سامنے تھے. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ بحث مناظرہ کروں گا لیکن تمہیں اس سے قبل میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا. کہتا ہے پوچھو کون سا سوال پوچھتے ہو. میں نے کہا مجھے جھوٹ نہ بولنا، مجھے بتاؤ کیا تم کبھی تھیٹر دیکھنے گئے ہو؟ اب کہتا ہے تھیٹر دیکھنے تو آوارہ قسم کے لوگ جاتے ہیں، فاسق قسم کے لوگ جاتے ہیں، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ والے، متقی لوگ، نمازی لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. تو میں تو بڑا ہی نیک ہوں، بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، تو میرا وہاں پہ کیا کام؟ میں نے کہا پکی بات. کہتا جی بالکل پکی بات. یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میں کتاب اٹھا کے لے آیا. کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، لکھنے والا ہے مفتی محمد صادق. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہتا جی بالکل یہ کتاب ہماری ہے. میں نے کہا کتاب کا موضوع کیا ہے؟ کہتا ہے کتاب کا موضوع ہے مرزا صاحب کی سیرت. میں نے کہا لکھی کس نے ہے؟ مرزا صاحب کے صحابی ہیں نعوذ باللہ. مرزائی جو شخص مرزے کو حالت مرزیت میں دیکھ لے، مرزائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول بن گیا. میں نے کہا کس نے لکھی؟ کہتا صحابی رسول نے لکھی. میں نے مزید پکا کرنے کے لیے کتاب کا لاسٹ پیج کھولا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، شکور بھائی، احمدیہ بک ڈپو، گول بازار ابوا. میں نے کہا بتاؤ یہ اسٹیمپ تمہاری ہے؟ کہتا جی بالکل یہ اسٹیمپ ہماری ہے. میں نے کہا پھر سنو، اس کتاب کے 18 کے اندر مفتی محمد صادق یہ کہتا ہے. اب میں مرزائیوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس بات کو غور سے سنیں، شاید کہ وہ یہ ایک بات ہی ان کی ہدایت کا باعث بن جائے. کہتا ہے کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا. صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی. اچھا دیکھیں، جو منشی ظفر احمد تھا یہ بھی مرزے کا ساتھی تھا. اس کو پتا ہے کہ غلط گیا، اس کو پتا تھا اس نے غلط کیا کہ یہ تھیٹر گیا، مرزا صاحب کا صحابی ہو کے، مرزا صاحب کا ساتھی ہو کے، قریبی مرید ہو کے تو تھیٹر چلا گیا. شکایت کی نا، شکایت تبھی کی کہ وہ برا جانتا تھا تھیٹر جانے کو. اچھا شکایت کی، عدم موجودگی میں شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے. حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. جی ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. میں نے مربی سے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہاری واقعی کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی چیز نہیں ہے.
میں نے کہا جس کی مجھے دعوت دینے آئے ہو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میں اس کو نبی مان لوں رسول مان لوں، وہ تمہارے ہی بقول شریف انسان بھی نہیں تھا، تم مان چکے ہو کہ تھیٹر دیکھنے شریف لوگ نہیں جاتے، جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اس کو نبی مانوں وہ تمہارے ہی بقول فاسق تھا۔ نبی تو فاسق معاذ اللہ نہیں ہوتے، نبی تو غلط کام نہیں کرتے، وہ تمہارے ہی بقول پرہیزگار نہیں تھا، متقی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے اس سوال کا جواب دو، باقی بحث بعد میں کریں گے۔ آگے سے کہتا ہے آپ لوگوں میں یہ بات بڑی ہے کہ آپ آگے پیچھے سے بات کو نہیں پڑھتے، اگر آگے پیچھے سے پڑھو تو بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے کہا میرے پاس کتاب موجود ہے، میں نے کوئی فوٹو کاپی نہیں آپ کو دکھائی ایک صفحے کی، یہاں ایک لائن نہیں پڑھی، کتاب آپ کے سامنے، آپ آگے پڑھو۔ کہتا ہے دیکھیں جی آگے لکھا ہوا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لو جی مسئلہ حل ہو گیا، حضرت صاحب اس لیے گئے تھے تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یقین جانے، میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا اگر میں ابھی جوتا اٹھا کے تیرے سر میں 100 بار ماروں، تم کہے یہ کیوں مار رہے ہو، تو میں کہوں تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے جی۔ میں نے کہا میں تمہیں شراب لا کے دیتا ہوں پیو، لوگ کہیں گے یہ کیا، تم کہنا تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے۔ چور چوری کر کے جج کے سامنے پیش ہو، جج کہے تم نے چوری کی، کہے کی، پوچھے کیوں کی، اس لیے کی تاکہ پتہ لگے کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر بندہ ہر غلط کام کرے، ہر غلط جگہ پہ جائے اور تعویل یہ دے کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے، ساری جیلوں والوں کو چھوڑ دو جناب، رہا کرو ان کو۔ تو میں نے کہا جب اللہ اس کے رسول نے روک دیا کہ بری جگہوں کے پاس نہیں جانا تو پھر یہ کیوں گیا؟ اور ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ آزمودہ را آزمودن جہل است، آزمائے کو آزمانا جہالت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جب اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا کہ ایسی جگہوں کے پاس بھی نہیں جانا، اور یہ گیا تاکہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ تمہارے ہی بقول تھیٹر دیکھنے والے شریف نہیں ہوتے، تم خود کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب شریف نہیں تھے۔ پہلے سوال کا جواب دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے نوٹ کر لیا ہے، ان قریب تمہیں سوال کا جواب دوں گا۔ آپ یقین جانیے اس بات کو تقریباً 12-13 سال کا عرصہ بیت گیا، الحمدللہ وہ آج تک نہیں آیا۔ اور میری والدہ محترمہ نے بھی یہ بات سنی تھی پردے میں، الحمدللہ میرے اللہ پاک نے ان کی آنکھیں کھولی اور انہوں نے باقاعدہ مرزیت پہ لعنت بھیج کے الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد میرے 4 بھائی الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہ مرزیوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، شاید کہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بندے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، کہ شاید کہ ان کو یہی سمجھ آ جائے کہ جس کو وہ نبی رسول مان رہے ہیں، ان کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ تھیٹر جاتا تھا، اور ان کے اپنے مربی نے کہا کہ تھیٹر دیکھنے شریف لوگ نہیں جاتے۔ جی دیکھیں مسلمانوں کے نام سب سے بڑا میرا یہ پیغام ہے کہ آج اس طریقے سے جو قادیانی کام کر رہے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی، اور انہوں نے ہزاروں ایسے مسلمانوں کے گھرانے برباد کر دیے، اور ان کو تبلیغ اسلام کے نام سے ان کو قریب کیا، ان کو پیسے دے کے ورغلا کے معاذ اللہ ان کو مرضی کیا۔ تو لیکن اس کے جواب میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم سیکھیں کہ قادیانی فتنہ ہے کیا، یہ کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، ان کے عقائد کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیے میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ مرزئی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہتے جی ہمیں پتہ نہیں مرزئی ہوتا کیا ہے، ہم نے نام ہی فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ اب وہ مرزئی تو مسلمانوں کے بارے میں سب باتیں جانتے ہیں اور یہ نام فرسٹ ٹائم سن رہا ہے، بالکل آئے گا جب ذہن کے اندر بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ آج ہر محلے کے اندر ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ فتنہ مرزیت کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ واٹ از قادیانیت، یہ ہے کیا، اس سے بچو، ان سے دور رہو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ آج ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرے، لیکن دعوت کا ایک طریقہ ہے جو وہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو دعوت دینی چاہیے، لیکن دعوت وہ دے گا جو خود ان کے بارے میں جانتا ہے، خود ان کے بارے میں اویئر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مرزئی کی گرفت کیسے کرنی ہے، اس کو دعوت کیسے دینی ہے، اس کے مذہب کے بارے میں اس نے بکس پڑھی ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے بارے میں جانتا ہے، وہ دعوت دے گا۔ ہر بندہ دعوت کی آڑ لے کے ان کے قریب نہیں جائے گا۔ عوام الناس کے لیے ان کے بائیکاٹ کے بارے میں کہا گیا، اور یہ متفقہ عقیدہ ہے پوری امت مسلمہ کا کہ جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، مرتد ہیں، گستاخان رسول ہیں، ان سے کوئی تعلقات نہیں ہو سکتے، کوئی مراسم، کوئی لین دین، ان کی مصنوعات کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، شیطان ہی نہیں کی ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز کے جو ان کی مصنوعات ہیں کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے فنڈز دیتے ہیں، کیونکہ ہر مرزئی اپنی آمدن کا 10% جو ہے وہ اپنے ان بکس کے لیے وقف کرتا ہے، کہ اپنی مرزیت کی تبلیغ کے لیے وقف کرتا ہے۔ تو جب ہم ان سے تعلقات رکھیں گے، ان سے رسم رکھیں گے،
تو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم ان کی خود ہیلپ کریں گے کہ یہ لو ہمارے اسلام کے خلاف تم خرافات کرو. تو ہر قادیانی اس کو حکم ہے کہ تم نے جو 10% اپنی آمدن کا، ماہانہ آمدن کا جتنا بھی ہے 10% تم نے لازمی دینا ہے. اور 20 طرح کے ان کے چندے ہیں کہ جو چندوں کے نام سے یہ ان سے مردیوں سے پیسے لے کے اور اسلام کے خلاف اس کو خرچ کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کے نام میرا یہی پیغام ہے کہ وہ جاگیں. اگر آج قادیانی اپنے جھوٹے نبی کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و نموز کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں بھی کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی عزت کا معاملہ ہے. مرزا قادیانی نے اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی خرافات بکی ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ جو تھے وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس نے یہ بھی کہا کہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی اشاعت تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، وہ اشاعت میں نے آگے پوری کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایک رات کے چاند کی مانند نعوذ باللہ بے نور تھے، اور میں 14ویں رات کے چاند کی مانند بکائے نور ہوں. استغفر اللہ. اب یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. تو اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ کتابیں چھپتی رہیں، مرزیت کا یہ دھندا چلتا رہا، مسلمان ان کا ایمان لٹتا رہا، ہم نے زبانوں پہ تاڑے لگائے رکھے، آگے سے کوئی احتجاج نہ کیا، سڑکوں پہ نہ آئے، ان کے خلاف کام نہ کیا، اپنی قلم کو جو لکھ سکتا ہے اس نے اپنی قلم کو استعمال نہ کیا، جو بول سکتا ہے اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے ان کا رد نہ کیا، جو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ والا ہے اس نے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ان کے اینٹی کام نہ کیا، اس فتنے کو نہ روکا، تو وہ کل روز قیامت اللہ پاک کو کیا منہ دکھائے گا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب باتیں لکھی جاتی رہیں، تم کہتے تھے میں محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ایک ایسی محبت ہے کہ تمہارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی جاتی رہیں نعوذ باللہ، اور تم خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہے. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری اس پہ فرض ہے. اور یاد رکھیں ختم نبوت کے کام جو کام ہے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے فرض ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھو فرض ہے، حج کرو فرض ہے، صاحب استاد پہ زکوٰۃ دو فرض ہے. لیکن کہا کہ جو ختم نبوت کا کام ہے یہ فرض ہے. یہ سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے. اگر عزت رسول پہ پیرا نہیں دیا جائے گا تو دین اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا. جو آپ نے پیغام دیے قادیانیوں کے نام، وہ بھی اس پہ سچے دل سے غور کریں گے، اور جو آپ نے مسلمانوں کے نام پیغام دیا وہ بھی اس پہ کریں گے انشاءاللہ. جی میں صرف ایک عرض کروں گا جی کہ الحمدللہ میں قادیانیوں کو یہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی فضل سے اس کی توفیق سے الحمدللہ میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے دائرے میں. یہ وہ کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے. تو اس کتاب کے اندر میں نے بحوالہ قرآن پاک سے، احادیث رسول سے، جدید سائنس سے، عقل انسانی سے مرزا قادیانی کا رد کیا کہ یہ شخص جو تھا اس کو شریف انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، اور دنیا کی تمام بیماریاں اس کو لاحق تھیں. دنیا کے اندر جتنی بھی خرافات تھیں وہ یہ کرتا تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، مکاریاں یہ کرتا تھا، دجل گستاخیاں یہ کرتا تھا، امت مسلمہ کو گالیاں یہ نکالتا تھا. اس کی عبارتوں میں تضاد ہے، اس کے دعووں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئیں. اس کی شخصیت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، کیسے کھانا کھاتا تھا، کیسے لباس پہنتا تھا، کیسا لباس پہنتا تھا، اس کے بارے میں میں نے اسلام اور ماڈرن سائنس، بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین، بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ماہرین، ان کی آراء سے یہ بات ثابت کی کہ جو شخص ایسا ہو تو مینٹلی طور پہ وہ بندہ کیسا ہوتا ہے. جو بندے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو مینٹلی طور کے بارے اس کے حوالے سے جو سائنس وہ کیا کہتی ہے. تو میں نے اس کتاب کے اندر الحمدللہ مرزا قادیانی کو پاگل ثابت کیا اس کی اپنی تحریرات سے اور اسلام اور سائنس کے حوالہ جات سے. اور اس میں 80-90% جو غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے مغربی مفکرین ہیں، ان کی آراء سے بھی یہ بات ثابت کی کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ پاگل تھا اور اپنے وقت آخر یہ مکمل طور پہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا. اس کو مراق ہوا، اور مراق کے بارے میں خود یہ جدید سائنس کہتی ہے کہ جس بندے کو مراق ہو، اگر وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو تو وہ دعویٰ خدائی بھی کرتا ہے. مرزا نے دعویٰ خدائی بھی کیا. اس کتاب کے اندر اس نے خود لکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہوں. اس کتاب کا صفحہ پیج نمبر 192 ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں.
سائنسدان ماہرین یہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے کہ جو بندہ جس کو مراق ہو, تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو, وہ یہ بھی کہتا ہے بعض اوقات کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. اور مرزے نے خود کو یہ باتیں کہیں اور باقاعدہ مرزے کی ڈائری سے, اس کی اپنی تحریر سے ثابت کیا کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ مجھے کئی دفعہ مراق کے دورے پڑ چکے ہیں. تو میں مرزائیوں کو یہ دعوت دوں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور الحمدللہ اس کتاب کا انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ کتاب پھینکی. میں نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ کتاب بھیجی. اور مرزا مسرور جو ہے ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے, اس کو بھی میں نے یہ کتاب بھیجی. اور الحمدللہ سینکڑوں مرزائی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ حقیقت ان کے سامنے کھل چکی ہے اور الحمدللہ وہ باقاعدہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو ہر قادری اس کتاب کو ضرور پڑھے اور نیوٹرل ہو کے پڑھے کہ جب لکھنے والا بھی وہ ہے جو پہلے خود مرزائی تھا. یہ سینس لے کے, یہ سوچ لے کے ہمارے گھر کا بھیدی ہے, ہمارے گھر سے نکل کے آیا ہے, اس نے کیوں چھوڑا ہے. اور عام مرزائیوں کو, عام طور پہ مرزائیوں کو جو ان کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی مولوی صاحب کی کتاب نہیں پڑھنی, یہ اس سے دور کرتے ہیں, متنفر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تو تمہارے گھر سے نکل کے آیا ہوں, اس کتاب کو پڑھو, آنکھیں کھول کے پڑھو اور انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میری یہ کتاب پڑھ کے الحمدللہ ایک لڑکی مسلمان ہوئی جس کے پاس میری یہ کتاب پہنچی اور اس نے اللہ کے فضل سے باقاعدہ یہ تحقیقات کی. اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ یہ کتابوں کے یہ دکھائیں جو آپ نے مرزائی بکس کے اندر سے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں, تو یہ اگر واقعی میں نے مرزائی بکس میں سے یہ چیزیں دیکھ لیں تو میں چھوڑ دوں گی. وہ خود سائیکیٹرسٹ ہے, ماہر نفسیات الحمدللہ. اس نے تحقیق کی, میں نے کتابیں ساری اس کو دکھائیں, بھیجیں, اصل بکس اس نے سب تصدیق کی, تسلی کی. اللہ کے سان سے الحمدللہ اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا اور اس وقت وہ میری اہلیہ ہے الحمدللہ. جی آمین, جزاکم اللہ.